تین قسم کے تمہارے دوست ہیں اور تین قسم کے دشمن۔ دوست یہ ہیں تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن۔ اور دشمن یہ ہیں تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اس کو دے دو جو حقدار لگے اور اس کو بھی دے دو جو حقدار نہ لگے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنی ایک دن کی خوراک صدقہ کر دیا کرے۔ ملک الموت کی طرف ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے وقوف کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سجا کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم اسی کے ایسے ہو جاؤ۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ اب اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن کی دشمنی بس ایک حد تک رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ حضرت سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں اس موقع پر بتاؤں کہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں کہ اگر تم بھول جاؤ تو دوسرے یاد رکھیں۔ اسی لیے کلام برکے ہوئے شکار کی مانند ہوتا ہے کہ اگر ایک کی گرفت میں آ جاتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ جو شخص سستی و کاہلی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اور جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں، کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کر جاتی ہیں، مگر عقل اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھی فریب نہیں دیتی۔